ہیں جب کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے نا تو ہم ایون اس ایونٹ کو بھی صرف اس کے ایسپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ہوا, اس میں اس بندے کا قصور تھا اور بیچاری لڑکی, مطلب بڑے اسے کہتے ہیں نا کہ نیرو طریقے سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح میری بہن نے کہا نا کہ یہ پرابلم صرف ایک یونیورسٹی کا نہیں ہے, پرابلم ڈرگز یونیورسٹی اسکول کالجز. ہمارے اسلام آباد کے اندر رپورٹس آئی تھی کہ ہر دوسرے اسکول میں ڈرگ کا ایشو ہے, لڑکے لڑکیوں کا ایشو ہے, بلیک میلنگ کے ایشوز ملٹیپل جگہوں پہ چل رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا بندہ اگر ڈیپر لیول پہ دیکھنا شروع کرے تو جو ایشوز ہیں نا سوسائٹی کی وہ ملٹیپل ہیں. ون ایسپیکٹ جو علی بھائی نے ٹچ کیا, فری مکسنگ ہو گیا. جنرلی تربیت آف مین, حیا کا کانسیپٹ مردوں میں, عورتوں میں حیا کا کانسیپٹ, پیرنٹس کا بچوں کی تربیت پہ کام کرنا. مطلب اس وقت اتنا فوکس ہے پیرنٹس کا آن نمبرس. دے ڈونٹ کیئر کہ وچ اسکول وی مائی چلڈرن گو ٹو, وہاں اسکول میں پڑھائی کیسی ہوتی ہے, ماحول کیسا ہے, دیٹس نن آف دیئر بزنس. آل دے کیئر اباؤٹ اس کہ جی نمبر آ جائیں. اسکول بھی مارکیٹنگ, یونیورسٹی بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں, جی ہمارے یہ بچوں کے گریڈز آتے ہیں تو آپ بھیج دیں. جب آپ کا پرائمری فوکس یہ بن جاتا ہے تو اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ نے بھول دیا. سو کریکٹر کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا. ہمارے جو جس طرح کرپشن یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا تھا. سیکورٹی کا بندہ جو ہائر کیا اس کی مطلب اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح ہو رہی ہے, ہو از کیپنگ اے چیک اینڈ بیلنس. تو جب ٹاپ ٹو باٹم مسائل اتنے زیادہ ہوں نا تو یہ اس طرح کا پرابلم کل کوئی اور مسئلہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ یار یہ اس طرح کی ویڈیو لیکس ہوگی, ڈرگز ریلیٹڈ اور ایشو ہوں گے, ہمیں لڑائیوں کے اور بدماشی ریلیٹڈ یونیورسٹیز کے اندر پھڈے شڈے وہ اپنی جگہ نظر آتے ہیں وغیرہ. یہ تو میرے خیال میں بہت چھوٹی چیز ہے. آپ کی کیمپسز سے دہشت گرد برآمد ہوتے رہے ہیں, اور یہ ایون اسلام آباد کی ریڈ زون میں واقع قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر سے BLA کی اور پتہ نہیں کون کون سی آرگنائزیشنس کے بڑے بڑے کمانڈر نکلتے رہے. اس میں اصل میں زیادہ ایک چیز کی طرف توجہ دلوانا چاہوں گا. وہ جیسا علی بھائی نے بھی کہا, خرم بھائی نے بھی کہا کہ یہ اچانک نہیں ہوتا. اس پہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ اچانک نہیں ہوتا. صحیح ہے, تو لگتا ہی ہے کہ آپ کو حادثہ ہو گیا, اصل میں اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیٹ سے ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, سڑک پر کھڈے پہ اس کا ٹائر لگ کر وہ اس کی جان چلے گی, تو وہ بھی ہم یہ کہیں گے کہ حادثہ اچانک نہیں ہوا. وہ کھڈا ایک پچھلے سال شاید بارش ہوئی تھی, پھر کرتے کرتے وہ کھڈا بڑا ہوتا گیا, اور پھر فائنلی جب اس کے اوپر سے گزرا تو اس کا اچانک حادثہ ہو گیا. تو وہ اس کی ایک وقت نے پرورش کی ہے. تو اس میں بھی یہ ہوا ہے. اور اس میں ایک بہت زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے لیگل اسپیکٹ سے. اگر آپ اس کو دیکھیں, آپ خود ماشاء اللہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, جتنی بھی پبلک یونیورسٹیز ہیں نا وہ اٹونومس باڈیز ہیں زیادہ تر. جو ہم جیسا اسلامک یونیورسٹی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے. یونیورسٹی کا ایک چارٹر ہوتا ہے, یا تو وہ فیڈرل ہوتا ہے یا وہ پروویژنل ہوتا ہے. اور یونیورسٹی ایک سیلف گورننگ باڈی ہوتی ہے, یعنی پروویژنل گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ اس کی جو لا انفورسمنٹ ہے اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتی. انلیس اور انٹل آپ کو جو متعلقہ VC ہے یا جو بھی ہے وہ آپ کو باقاعدہ اسٹیٹ کو یا حکومت کو خط لکھے اور بلائے اور انٹروینشن کا کہے, یعنی مدد طلب کرے. تو ویسے کوئی بھی پولیس خود سے از خود باہر کی جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ منہ اٹھا کے یونیورسٹی میں نہیں جا سکتی. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, اسپیشلی جو ہمارے ڈرگز والے لوگ ہیں, کیونکہ ڈرگز کا پرائمری جو مارکیٹ ہے وہ بھی یوتھ میں ہوتی ہے, اور اس میں پیڈلرز بھی زیادہ تر ینگ لوگ ہوتے ہیں. تو میرا خود قائد اعظم یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے, میں وہاں کا یعنی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے کافی عرصہ وابستہ رہا ہوں. میں نے یعنی بہت زیادہ میرا اس میں ایکسپیرینس. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی اب جیسا کرسٹل میتھ کو کوک کرتے ہیں نا لیب کے اندر, تو وہ لیبارٹریز بھی ہاسٹلس کے اندر ہم نے خود دیکھی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں. اب یہ اور یونیورسٹیاں یہ کوئی چھوٹی جو ہے نہیں, یہ پورے 4 سیکٹر جتنی ایک یونیورسٹی ہے, اور بیچ میں جنگل بھی ہے, اور بیچ میں انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے, پھر گاؤں آباد ہوئے ہیں پورے بیچ میں. تو ہوتا یہ کہ اس میں پھر نا وہ سارا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. کرپشن ایک تو ہمارے پورے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ ہے, مورل بھی اور ویسے بھی فائنینشیل بھی. اس میں بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ڈرگ پیڈلرز ہوتے ہیں نا, یہ یونیورسٹیز کو اپنا ہب بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہاں پر چھاپا نہیں پڑ سکتا, ایٹ لیسٹ کوئی آؤٹ سائڈر نہیں آ سکتا, اور یہ بڑا ٹارگیٹ آڈینس ان کی یوتھ ہے. ہاں, مین ٹارگیٹ آڈینس. تو یعنی ہر حوالے سے پرفیکٹ. تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور ابھی جب قائد اعظم یونیورسٹی میں پچھلے دنوں ہولی ہوئی, اس میں پھر کیا ہوا کہ HEC کی طرف سے ایک ڈائریکٹر صاحبہ نے لیٹر جاری کیا, کس طرح یہ سارے ان کے اوپر پڑ گئے آپ کے سامنے, اور کس طرح ان سے ایک طرح سے اپولوجائز کروایا گیا کہ آپ نے اس کو روکا کیوں.
آپ نظر آتا ہے اس میں نا جو علی بھائی آپ نے بھی بات کی تھی مثلا یہ سسٹم بروکن ہے, دس از اے بروکن سسٹم. اور بروکن سسٹم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہی جو آپ نے کہا نا کہ نہ تو بریک فلوئڈ ڈلا ہوا ہے نہ اس کی بریکیں چلتی ہیں. اب دیکھیں کوئی بندہ اگر ایسی گاڑی لے کے سڑک پہ نکل آئے, ہو سکتا ہے وہ سال 2 سال بچ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جائے, اتفاقاً بچ گیا, لیکن دس از اے ڈیزاسٹر ویٹنگ ٹو ہیپن. اور جس طرح فرم آپ نے کہا نا کہ وہ ہوتا کب ہے کہ جب وہ حادثہ ہوتا ہے تو ہم بالکل اس کے جو سپرفیشل چیزیں نا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اچھا جی کس نے کیا تھا, لیک کس نے کیا, اس کو لیک نہیں کرنا چاہیے تھا, اچھا کہ کون پکڑا گیا, یہ پکڑا گیا, اچھا یار آپ بدتمیز آدمی ہو, آپ کو ہم جیل میں بند کریں. اس کے بعد مسئلہ یہ کہ بہت بڑا سسٹم ہے پورا. دیکھیں جس طرح اب آپ نے پہلے تو آپ نے یہ کیا نا کہ بچیوں کو آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہم آپ کو ایک سیف انوائرمنٹ دیں گے, اور آپ کو پتہ ہے وہ سیف نہیں ہے. آپ ایک ایسا انوائرمنٹ دے رہے ہو جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ہیو نو کنٹرول. آپ نے لڑکوں کو لڑکیوں کو, اور ایسی یونیورسٹی جہاں پہ 35,000 بچہ جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم پڑھ رہا ہے, یو آر پلینگ ود فائر. سب سے پہلی بات. پھر آپ ایسے کلچرل فیسٹیولس کانسرٹس کرتے ہو, پھر ٹیچر کی اتنی اتھارٹی ہوتی ہے, اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ مارکس کا ہوللی سولی انچارج ہوتا ہے. یعنی ویسے ہونا یہ چاہیے کہ مارکس, اگر آپ صرف یہ کہو نا کہ جی مارکنگ کوئی اور کرے گا, ٹیچر آپ کو پڑھائے گا, مارکنگ کوئی اور کرے گا, ایکسٹرنل ایگزامینر کرے گا, وہ آپ کا پیپر دیکھے گا بھی نہیں. تو آٹومیٹکلی ٹیچر کی وہ جو پاور ہے نا کہ جی میں تمہارے نمبر, کیونکہ ٹیچر, میں خود پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, مجھے پتہ ہے ٹیچرس کے پاس یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بچے کو اگر کرنا چاہیں تو بچے کو ابیوز ان دا سینس کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو کسی کا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں آ رہا, کلاس میں سوال بہت پوچھتا ہے, ٹیڑھے سوال پوچھتا ہے, جس سے میں ذلیل ہوتا ہوں, مطلب مجھے آئی فیل کہ میرا اتنا نالج نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں فائنل میں بدلا لوں اس سے اور اس کے نمبر کاٹ دوں. میں ایکچولی اس کا وکٹم رہ چکا ہوں. مطلب آئی وڈ ٹیل یو کہ یونیورسٹی میں ایک ایکسٹرنل تھا بیک ان دا ڈیز, مطلب یہ میں نے بات کبھی بتائی نہیں کسی کو, لیکن وہ وائوا تھا میرا, اور وائوا میں میں اس سے کچھ نا الفاظ میں نے تھوڑا سے نا انگلش بول دی اس کے ساتھ تھوڑی سی. آئی ڈونٹ نو اس کو کیا فیل ہوا کہ یہ بچہ جو ہے پتہ نہیں مجھے انگلش میں کیوں جواب دے رہا ہے نا, اور ہی ٹوک اٹ ٹو ہارٹ. اور آئی ہیڈ ٹو اسپینڈ 6 months ایکسٹرا اس پرٹیکولر سبجیکٹ میں. دوبارہ سے میں نے اس کو ریپیٹ کیا, اس میں ایکچولی مجھے اس نے فیل کیا اور مجھے اس کو ریپیٹ کرنا پڑا, اور ٹرنڈ آؤٹ کہ اس نے اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ جو ہماری اپنی یونیورسٹی کے میرے اپنے ٹیچر تھے جن کے سامنے میں بڑا ہونہار طالب علم تھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس وجہ سے ایکسٹرنل نے آپ کو فیل کیا. یہ اصل میں بات ہے کہ دیر از پاور دیر. سو اگر دیکھیں اگر آپ ایک یونیورسٹی میں ہو اور اگر ایک ٹیچر کہ آپ فیوریٹ ہو جاتے ہو فار اینی نمبر آف ریزن, اب اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے, فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹ آپ کہہ لو کہ ذرا ایتھیکل نہیں ہے, کہ میں اگر کچھ معاملات ٹیچر کے ساتھ کرتا ہوں, چاہے وہ لڑکا کوئی ہے وہ برائب کر سکتا ہے, کچھ اور ایسی بات کر سکتا ہے, لڑکی کچھ ہے وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر سکتی ہے, یا وہ خود ٹیچر خود ایڈوانس بھی کر سکتا ہے نا, تو وہ جب کرتا ہے تو وہ اس کی فیوریٹ بک, جس طرح ابھی ان کے کچھ اسکرین شاٹس آئے جس میں اسی طرح کے میسیجز ہیں, جہاں پہ ایک لڑکی جو ہے وہ ایک ان کے ٹیچر کے ساتھ ہوئی ہے, وہ ٹیچر بھی جو ہے وہ بہت ہی نازیبا قسم کی باتیں کر رہا ہے, لڑکی بھی نازیبا باتیں کر رہی ہے, اور وہ پھر اپنے جی پی اے کا پوچھ رہی ہے کہ جی وہ ہو گیا معاملہ سیٹ ہو گیا, اتنا میرا آ جائے گا, جی بالکل آ جائے گا, اور یہ اور جانو اور فلاں ٹمکا کی باتیں چل رہی ہیں, مطلب اٹس ویری اناپروپریٹ. ٹھیک ہے, سو دا پوائنٹ از کہ یہ معاملہ ایک جگہ پہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جو ہے, میں خود وہاں پہ گیا, میرے وہاں پہ ٹاکس ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ بہت اچھا ریسیپشن بھی ہوا, اور بہت ماشاءاللہ کیپیسٹی کراؤڈ اینڈ آل دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, کبھی کبھار نا لوگ کیا کرتے ہیں ایک واقعے کی وجہ سے نا پوری یونیورسٹی کو رگڑ دیتے ہیں کہ پوری یونیورسٹی ہی ایسی ہے, سب ایسا نہیں ہے. دیکھیں کبھی بھی اوور سمپلیفائی نہیں کرنا چاہیے, اوور جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ, کیا یہ صرف اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا مسئلہ ہے یہ جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں یہ تو سامنے آ گئے تو سامنے آ گئے, بالکل, ورنہ کتنے ہی ایسے ہیں جہاں پہ اس سے بھی ورس ہو رہا ہے, اس سے بھی ورس ہو رہا ہے. میں یعنی آپ کو بتا نہیں سکتا, یہ تو اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے جس لحاظ سے کئی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, اور وہ ساروں کو پتہ ہے. میں بتاؤں جو اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کس لیول کی ایکسپلوٹیشن جو ہے نا ہو جاتی ہے, کس لیول کا بلیک میل ہوتا ہے, کس لیول کی پارٹیز اور کانسرٹ وغیرہ ہوتے ہیں. کنسنٹ کے ساتھ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے. کنسنٹ کے ساتھ تو بہت کچھ ہو رہا ہے, اور جو بغیر کنسنٹ کے ہو رہا ہے وہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اور دونوں سائڈ پہ بھی ہے. دیر آر اسٹوڈنٹس ہو مینیپولیٹ اینڈ پلے ود دا ٹیچرز ایز ویل. اور مطلب یہ وہ جو آپ نے بات کی نا کہ سو میسڈ اپ, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو دوسری سائڈ کی بات وہ بڑا امپورٹنٹ کرنا ہے کہ بہت سارے ایسے فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں جو جنرلی بڑے سنسیئر ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, بٹ گھوم پھر کے آئی تھنک بعض وہ آتی ہے جو آپ نے پورا سسٹم بنایا ہوا نا, دیٹ از سو کرپٹ, مطلب اسپیشلی مورلی. تو آپ نے اگر ایک ٹیچر اچھا ہے اور اسٹوڈنٹ سارے وہ مکس کر کے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جس کے اندر کوئی
جیسے کہتے ہیں نا تربیہ والا ایلیمنٹ کہیں قریب سے بھی نہیں گزرا. دین یو کریٹنگ اے ماحول جس میں آپ یو جسٹ کائنڈ آف انوائٹنگ کہ یار تباہیاں 10 قسم کی کوئی بھی ہو جائے. تو وہ 1-2 ٹیچر یا کچھ تھوڑا سا فیکلٹی ممبر بھی اچھے ہوں یا تھوڑے سے اسٹوڈنٹس بھی اچھے ہوں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اوور آل سسٹم ٹھیک ہو جائے. دیکھیے جس طرح ابھی دانیال بھائی بھی کہہ رہے تھے نا کہ اگر وہ کوئی HEC کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ یہ بغیرتیاں بند کرو, یہ فحاشی بند کرو, تو الٹا یہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. تو یاد ہوتا نا کہ آپ کہتے ہیں جی ہم اپنی یونیورسٹیوں میں تربیتی پروگرام کرتے ہیں, کوئی دینی پروگرام کرتے ہیں, کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی کرتے ہیں تاکہ ان کی اسپرچویلٹی ہو, ان کو حیا آئے وغیرہ وغیرہ. وہ تو کرتے نہیں. آپ کرتے کیا ہیں؟ کانسرٹس, پارٹیز, پروم نائٹس, فلانا, یعنی اس طرح کی ریو پارٹیز. IBA کے اندر جو ہے نا کراچی کی ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز, وہاں پہ ایک ریو پارٹی ہوئی, ادھر وہ LGBT والے بھی گھس گئے, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, اس کو بھی بڑا اسکینڈل بنا تھا. سو یہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پھر یہ اسکینڈل کیوں بنتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ جب آپ نے سب کچھ الاؤ کر دیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر آگ بھی نہ لگے, ٹھیک ہے, چیزیں ڈسٹروائے بھی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دس وڈ بی اسٹوپڈ, یعنی کہ اسٹوپڈ کیٹیگری میں آئے گا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ گاڑی کی نہ سیٹ بیلٹ کام کرتی ہے, نہ اس کے ٹائر ٹھیک ہے, نہ اس کی بریکیں ٹھیک ہے, اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توکل ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. دیکھیں مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ پیور لوگ آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب مرد و خواتین بھی نماز پڑھنے اکٹھے آتے تھے تو مردوں کی اگلی روز ہوا کرتی تھی, خواتین کی پچھلی ہوا کرتی تھی. ان کے کچھ سیٹ رولز تھے کہ مردوں میں سب سے اچھی روز جو ہیں وہ آگے والی ہیں اور خواتین کی سب سے اچھی روز جو ہیں وہ سب سے پیچھے والی ہیں. اور نماز کے بعد بھی مردوں کو بیٹھے رہنے کا حکم ہوتا تھا جب تک کہ عورتیں نکل نہ جائیں. یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے مسجد کی جو کہ پیورسٹ آف آل پلیسز ہے, اور وہاں کے رولز بنائے ہوئے ہیں تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی اسی طرح کی بلڈنگ رکھ دیا اور اس میں مرد و خواتین کو مکس کر دیا. آپ یہ سوچیں کہ آج کوئی بندہ یہ بات کرتا کتنا انہونا سا لگے گا کہ اگر میں یہ بات کروں تو لوگوں کو نا بڑا عجیب سا لگے گا کہ میلز اونلی یونیورسٹیز ہونی چاہیے اور فیمیلز اونلی یونیورسٹیز ہونی چاہیے.